بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی ہے رکنا، بچنا یا پرہیز کرنا۔ روزہ دار کے لیے ایک اہم شرط یہی ہے کہ وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور گناہوں سے جمع کرنے سے باز رہے۔ اس کے علاوہ روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان روزہ دار کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کے باطنی فوائد بھی حاصل ہو سکیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خواص کا روزہ، نمبر 3 خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہی ہے کہ یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع کرنے گناہوں سے باز رہیں۔ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جمع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ تمام اعضائے جسمانی کو تمام برائی کے کاموں سے روک لیں۔ تیسری قسم ہے خاص الخاص لوگوں کے روزے کی، اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر ہر دم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، یعنی مباح کاموں سے بھی بچیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں۔ یہ ہے خاص و خاص لوگوں کا روزہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت ہے رکنا، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو بدنگاہی سے روکنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، زبان کو فضول گفتگو اور گالی گلوچ سے منع کرنا، اور جسم کو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے روکے رکھنا۔ جب بندہ ان تمام شرائط کا پابند ہوگا تو ہی وہ حقیقت میں روزہ دار ہوگا۔ اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں بھی لوگ برے کاموں سے باز نہیں آتے۔ بعض اوقات تو روزے رکھ کر بھی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، طرح طرح کی گیمز کھیلتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں۔ روزہ دار جب ماہ رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ حلال طیب چیزیں ہیں جن سے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ دار اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو وہ حرام کام جو کہ حقیقت میں ناجائز اور ممنوع ہیں، ماہ رمضان کے علاوہ بھی ممنوع ہیں، تو ماہ رمضان میں تو ان کی ممانعت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں غیبت، چغلی، تہمت، گالی گلوچ، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے اور طرح طرح کی دیگر جو بری عادات اور برے اعمال ہیں، ان سے روزہ دار کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نبوی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو شخص جھوٹ بولنے اور برے اعمال سے باز نہ آیا تو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرے تو تم اس کو یہ کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں۔ گویا روزہ دار کے لیے لڑائی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ ناظرین، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ صرف روزے دار کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ غیر روزہ دار مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور یہ گناہوں سے جان تب چھوٹے گی جب دل میں خوف خدا پیدا ہو، اور خوف خدا تب دل میں آئے گا جب آدمی یہ خیال کرے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اس کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو پھر آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ ذرا قیامت کا وہ منظر یاد کیجیے جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس سے باہر آ گئی ہوں گی۔ اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا ہوگا،
اور خود غرضی کی حالت یہ ہوگی کہ آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے دور بھاگے گا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، مجرموں کو پکڑا جا رہا ہوگا، لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، گویا منہ بند کر دیے جائیں گے، اور ان کے اعضاء، ان کے اعمال، ان کے کرتوت اور ان کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، جیسے کہ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ قیامت کی اس منظر کشی پر آدمی کو لرز جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، خوف خدا دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔